اگر کوئی آئینی اصلاحات آئینی ترامیم ملک و قوم کے مفاد میں نہ ہو، مگر ایسی ترامیم کو پاس کروانے میں سیاسی پارٹیاں جو حصہ لے رہی ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں تو سمجھ جائیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، وہ صرف خاندانی پارٹی ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ملک و قوم کے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر ملک کی عوام کو، قوم کو اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے، ضرور دیکھنا چاہیے کہ اقوام عالم میں ان کا کیا مقام ہے، ان کے ملک کی کیا حیثیت ہے، ان کی کتنی عزت ہے۔ جو قومیں اپنا احتساب خود کرتی ہیں، اپنے ملک کے طرز حکومت پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے ملک کی حیثیت اقوام عالم میں جانتی ہیں، حقیقی طور پر جانتی ہوں، تو وہ قوم جو ہے سمجھ لیں باشعور ہے۔ وہ قوم اس پورے اقوام عالم میں اپنی عزت کروانا جانتی ہے، اپنی حیثیت، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو بلندی پر لے جانے کے لیے وہ انتھک محنت ضرور کرتی ہے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، اگر کسی ملک کی حکومت کا طرز عمل یہ ہے کہ عوام کو صبح سے لے کے شام تک حکومتی میڈیا کے ذریعے یہ رٹ لگائی جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، تو پھر ملک اس طرح سے ترقی نہیں کرتے۔ جو قوم منو آنکھیں بند کر کے حکومتی میڈیا کی کہی گئی باتوں پر یقین کر لیتی ہے تو میرے نزدیک اس ملک کی اقوام عالم میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس قوم کی اپنے ملک کے اندر سیاستدانوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی ورث نہیں ہوتی۔ اس ملک کے سیاستدان بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ریوڑ کی طرح اس ملک کی قوم کو چلانا ہے، کس طرح سے اپنی من مرضی کے ساتھ صرف اور صرف اپنی زندگی کی عیش و عشرت کے لیے کسی ملک کی پوری عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا سیاستدانوں کا معمول ہو جاتا ہے۔ یہ میں ساری باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں، میرے خیال میں عوام باشعور ہو تو حکمرانوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ جس ملک میں آئے دن آئینی اصلاحات آ رہی ہوں، یہ کہہ لیں کہ آئینی ترامیم کا سلسلہ جاری ہو اور عوام کو محسوس ہونے لگے کہ یہ آئینی ترامیم کا جو سلسلہ ہے اس میں جو طریقہ واردات ڈالی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سارے کا سارا جو فائدہ ہے وہ موجودہ حکمرانوں کو ہے۔ حکمرانوں نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے آئینی اصلاحات یا آئینی ترامیم کا استعمال کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ تا حیات ان کی زندگی کو فائدہ ہی ہوتا رہے۔ اگر عوام باشعور ہو یہ اندازہ لگا لے تو پھر عوام اس بدگمانی سے، اس خام خیالی سے لازمی نکلے کہ وہ حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کا سوچتا ہے، وہ حکمران صرف اور صرف اپنے رعایا کے لیے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے، ملک و قوم کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حکمران ذاتی مفادات سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اگر آئینی اصلاحات میں کسی فرد واحد کی خواہشات کا احترام کیا جائے، اگر آئینی ترامیم کا سہارا لے گئے کوئی فرد واحد صرف اور صرف اپنی حکومت کو، صرف اور صرف اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ایسے اوچھے ہٹ گنڈے استعمال کرے تو پھر عوام کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ آپ کی خواہشات کا اس ملک میں کوئی احترام نہیں ہے۔ عوام اپنے دل سے اس بدگمانی کو بھی نکال لے کہ آپ کے ملک میں کبھی عوامی حکومت قائم تھی یا ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ حکمران طرز حکومت کے اچھے لفظ استعمال کریں، مگر ان کی اصل روح اس ملک کے انتظامی ڈھانچے پر کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی آئینی اصلاحات آئینی ترامیم ملک و قوم کے مفاد میں نہ ہو، مگر ایسی ترامیم کو پاس کروانے میں سیاسی پارٹیاں جو حصہ لے رہی ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں تو سمجھ جائیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، وہ صرف خاندانی پارٹی ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ملک و قوم کے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ اگر کسی ملک میں ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس ملک کی قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ جس طرح سے آپ کے آباء و اجداد اس ملک میں اپنی زندگی کے روشن مستقبل تلاش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، جس طرح سے موجودہ حالات میں آپ معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں،
آپ کے حصے میں کچھ نہیں آیا تو آئندہ آپ کے آنے والے نسلوں کے جو حالات زندگی ہوگا یا طرز زندگی ہوگا وہ ہم اور آباء و اجداد سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ شکریہ۔